السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام ذی شان رضوی لیڈرشپ والا ہے اور میں طالب علم ہوں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کا۔ اور آج میرے ساتھ ایک انتہائی امیزنگ پرسنالٹی ہے جس سے کہ ہم شرف گفتگو حاصل کریں گے۔ ظاہری طور پہ تو وہ ایک ٹین ایجر ہیں، انبلیویبل حد تک انہوں نے بڑے بڑے پہاڑ عبور کیے ہیں۔ ان کا نام ہے سائمہ ایجوکیشن والی، اور یہ ریحان اے آئی ٹیچر انسٹیٹیوٹ میں میری بھی استاد ہیں، اور نہ جانے اور کتنے لوگوں کی یہ استاد ہوں گی۔ یہ بھی صرف 18 سال کی ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ سے جو ہے ایک بہت بڑا پہاڑ، مطلب انبلیویبل پہاڑ عبور کیا ہوا ہے کہ یہ عالمہ ہیں، اور انہوں نے 8 سال کا ایک طویل عرصہ دینی تعلیم پہ لگایا ہے۔ بیسیکلی ملتان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے جو شوق ہیں ان میں کھانا پکانا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ان کا زندگی کا جو مقصد ہے اور گول ہے وہ ایک کامیاب ٹیچر اور ایک خود مختار خاتون بننا ہے۔ اور ان کو جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں، دوسروں کی ہیلپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کو سبز اور سیاہ رنگ پسند ہے، بریانی کی بڑی شوقین ہیں، اور سبزیاں بھی پسند کرتی ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں گھومیں، اور انہیں سعودی عرب، ترکی، دبئی پسند ہے۔ پاکستان میں اس کا اردو اور اسلام آباد بہت پسند ہے۔ اور ان کی جو آئیڈیل شخصیت ہے جس سے یہ رہنمائی لیتی ہیں، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور یہ باقی اپنے تمام فیملی اور سینئرز کو بھی نہایت ہی عزت و قدر کے نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ تو آج ہم سائمہ سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سائمہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ نو پرابلم، یو آر آلویز ویلکم۔ ہماری تو استاد بھی ہیں آپ، تو اس لیے میں ایک ذرا سا فرق بتا دوں، کیونکہ میں نام لیتا ہوں اور دو وجوہات سے، کہ ایک تو کہ میں جس کلچر میں رہتا ہوں یہاں نام لیا جاتا ہے، یہاں پہ وہ کلچر ہمارا نہیں ہے جو ہمارے انڈو پاک کا کلچر تھا کہ سر کہنا کسی کو یا مس کہنا، یہ سلیوری کی نشانیاں ہیں، تو جسے ختم ویسٹرن ورلڈ نے ہمارے لیے چھوڑ دیا، اپنے لیے کبھی نہیں رکھا۔ یہاں پہ پرائمری اسکول میں ایلیمنٹری اسکول میں بھی بچے جو ہیں ٹیچر کا نام لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک صرف ذرا سی امید تھی تاکہ میرے سننے والے اور دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ میں ایسی عزت نہیں دے رہا ہوں۔ تو سائمہ یہ بتائیے کہ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ملتان جیسے شہر میں رہتے ہوئے ریحان اے آئی انسٹیٹیوٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ جی، آپ نے بالکل اچھا ہی سوال کیا ہے میرے سے سر۔ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک مدرسے کی طالبہ ہوں، تو مدرسہ تو میں نے کب کا کمپلیٹ کر لیا تھا اپنا۔ تو ملتان ہم پہلے کہیں اور رہتے تھے اپنے گاؤں میں، اور یہاں پہ ہمیں شفٹ ہوئے ملتان 3 سال ہو گئے ملتان شفٹ ہوئے۔ تو سب سے پہلے سر میرے بھائی نے یہاں پہ ریحان اسکول جوائن کیا ہوا تھا۔ وہ پہلے اسکول پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد میرے بھائی نے جوائن کیا ریحان اسکول احمد کوڈنگ والا۔ تو انہوں نے جب جوائن کیا، تو جب میں نے ان کے اندر ایک کانفیڈنس دیکھا، اور وہ جیسے کہ اب میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، انٹرویو کرتا تھا، فونر کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور جو بھی ان کو مل جاتا تھا ان کے ساتھ انٹرویو کرتا تھا۔ تو جب جیسے کہ اب میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، تو پہلے میں اس طرح نہیں بولتی تھی سر، میں بالکل نہیں بولتی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا۔
इसलिए डर लगता था कि कोई बुरा ना मान जाए मेरी बात से या मैं कुछ गलत ना कह दूँ। तो बस इस वज़ह से फिर मैंने जॉइन किया। मैंने कहा जब मेरा भाई ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा एक बार मैं खुद ट्राई करती हूँ, एक बार कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने जॉइन कर लिया रेहान स्कूल। इससे पहले मेरे घर वाले मुझे कहते रहे, मैंने कहा नहीं मैं मतलब ये सोशल मीडिया मैं फेस नहीं कर सकती और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पहले कहते रहे, फिर मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर बाद में मेरे भाइयों ने मेरा एडमिशन करवा दिया तो फिर मैंने जॉइन कर लिया रेहान स्कूल। तो ये मेरी वजह है कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ अब। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरा दूसरा सवाल थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा कि ये बताइए जिसके लिए कि मैं ज़ाती तौर पे जानने का बहुत ज़्यादा मुतमन्नी हूँ और मेरे लिए ये बहुत अमेज़िंग है। और यकीनी तौर पे मेरे जो सुनने वाले सामीन हैं, उनके लिए भी ये होगा अगर आप मुझे ये बताएँ कि आपका आलिमा बनने का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? जी सर, बिल्कुल ज़रूर। ये भी आपका सवाल बहुत ही अमेज़िंग है और अच्छा है। सो सर मेरा आलिमा बनने का जो सफ़र था वो बहुत ही मुश्किल तो था क्योंकि हमारा घर दूर था और मैंने मुल्तान में आलिमा का कोर्स किया है। मुल्तान यहाँ पे टी चौक सोफड़ी पार्क की मदरसा जामिया उमर बिन खिताब, मैंने यहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट किया है। तो हम यहाँ पे रिहाइश रहती थी मैं और 3 माह बाद घर जाती थी। तो सिर्फ़ हमें छुट्टियाँ होती थी 2-3 दिन की छुट्टियाँ होती थी 3 माह बाद। तो बस फिर कभी-कभार मुश्किल में इंसान बहुत कुछ सीख जाता है और बहुत कुछ हमें मिल जाता है अगर हम मुश्किल बर्दाश्त करें तो। या अगर हम चाहें कि हमें आसानियाँ हों फिर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरे लिए मुश्किल तो था अपनी फैमिली से दूर रहना और फिर सर मदरसे का खाना और ये रहना मदरसे में बहुत ही मुश्किल था। बेशक। तो बस फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा नहीं क्योंकि सर ये मेरी अपनी ख़्वाहिश थी और मुझे बहुत ही शौक था आलिमा बनने का। तो फिर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा नहीं मैं अपना ये कोर्स कंप्लीट करके ही जाऊँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सफ़र फिर अच्छा ही रहा। शुरू में मुझे मुश्किलात हुई लेकिन लास्ट में फिर एंड में जब मेरे आखिरी 2-3 साल थे, शुरू साल में मुझे बहुत ही मुश्किल हुई। मेरा दिल नहीं लगता था मदरसे में और मैं रोती भी थी घर वालों के लिए। तो उसके बाद फिर मेरी आदत भी बन गई और मदरसे में जैसे कि अब स्टूडेंट के साथ या टीचर वगैरह के साथ बनना, बातचीत करना तो बस जान-पहचान भी बन गई मदरसे में। तो फिर उसके बाद मेरे लिए आसानी हो गई। फिर मेरा दिल भी लग गया और फिर मैं अपने बस मैं फिर मैंने ये सोचा कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पे आई हूँ मदरसे में, मैं वही अपना काम करूँ। उसी मकसद पे फिर मेरा फ़ोकस होता था और फिर मैं उसी पे अपना फ़ोकस करती थी और उसी के जब वो मेरा ख़त्म हुआ फिर उसके बाद मेरा मदरसा ख़त्म। बहुत खूब। तो आपको तालीम हासिल करने में सबसे बड़ी तरग़ीब कहाँ से मिली? जी सर, सबसे बड़ी तरकीब सर जब सबसे पहले तो मैं अपनी मतलब जो मेरी सिस्टर हैं बड़ी मैं उनकी शागिर्द हूँ। क्योंकि हाँ, जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ाया और सबसे पहले मैं उनकी शागिर्द हूँ। फिर उनके बाद घर में जैसे कि घर में मेरे एक उस्ताद है जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो मेरी उस्ताद हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें सिखाया कुरान पाक के पढ़ना है, नमाज़, कुरान इसके बारे में। फिर उसके बाद हमने जाके मदरसे में हमें मदरसे के क्योंकि हमारे जो भाई हैं और मेरी बहन भी हैं वो माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान हैं। तो माँ शुरू से हमारी जो फैमिली है वो मदरसे की ही मतलब तालिब इल्म है सब, हम बहन-भाई। तो हमें मदरसे से मेरे अब्बू को भी बहुत शौक होता था, वो कहते थे कि आप सब ने हिफ्ज़ करना है, मेरे अब्बू कहते थे। तो फिर इस वजह से मेरे भाइयों ने भी हिफ्ज़ किया हुआ है, 4 मेरे भाइयों ने माशाल्लाह से और माशाअल्लाह। एक मेरी बहन ने भी। तो मेरे अब्बू की ख़्वाहिश थी कि मैं भी हिफ्ज़ करूँ लेकिन मैं हिफ्ज़ नहीं कर मैंने कहा नहीं फिर कुरान जब भूल जाते तो फिर मुश्किल होती है लड़कियों के लिए, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं हिफ्ज़ नहीं करती। तो माशाअल्लाह। फिर उसके बाद सर मेरा मदरसे का ये सिलसिला शुरू हुआ, मुझे मदरसे में फिर बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत तो आप ये बताइए कि आप अपने वालिद के इंतकाल के बाद ज़िंदगी के चैलेंजेस को कैसे सँभालती रहीं? क्योंकि आप छोटी थी, काफ़ी कम उम्र थी और अब भी हैं। तो ये एक मुश्किल होता है किसी भी एक लड़की के लिए इस तरह से ज़िंदगी के नशे को को सँभालना और अपने आप को
بالکل مستقل مزاجی سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے عزم و ٹائم رکھنا ایک بڑی بات ہے، تو جی بتائیں؟ سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سر مشکل تو بہت ہوئی تھی کیونکہ ہم چھوٹے تھے، جو میرے بھائی بڑے ہیں، جو ہم سب بہن-بھائیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں ابھی تک، تو وہ اتنے بھی بڑے نہیں تھے، وہ بھی کافی مطلب ان کی ایج تھی تقریباً 20 15-16 سال اس طرح تھی، ایک میرے بھائی کی اور بڑے کی میرے 20 سال اس طرح تھی۔ تو انہوں نے سب کچھ سنبھالا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بھائیوں کو تنگ نہیں کیا، مطلب پیسوں کے لیے یا پھر اپنی کوئی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، جیسے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دو، یا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے بھائیوں کے پاس نہیں ہے، بس 2 ٹائم کی ہمیں روٹی مل جاتی تھی تو ہم شکر کر لیتے کہ شکر الحمدللہ۔ تو اب تو ماشاءاللہ سے اب شکر اللہ کا کہ اب پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ شروع میں بہت ہی مشکل ہوئی تھی، ہم پوری فیملی نے پھر ساتھ مل کے ایک دوسرے کی سپورٹ کی، تو شکر الحمدللہ کہ اب میرے بھائی کے پاس اپنا کاروبار بھی ہے اور وہ میرے بھائی دبئی میں رہتے ہیں، تو شکر الحمدللہ۔ شروع میں ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوئی سب گھر والوں کو، پھر ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، تب جا کے ہم اس مشکل سے نکلے۔ ماشاء اللہ، آپ کی والدہ نے آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا؟ جی، میری والدہ نے یہ کردار ادا کیا ہے ہماری زندگی میں کہ میری امی نے ہم سب بہن بھائیوں کی سپورٹ کی ہے ہمیشہ۔ کبھی میری امی نے مطلب جیسے کہ اب ہمیں مشکل وقت آیا یا میری امی نے ہمارا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا، بس میرے بھائیوں کو حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ لوگ ہار نہیں مانو، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو شکر الحمدللہ ابھی میرے بھائی کامیاب ہو چکے ہیں اور مزید کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میری امی بہت سپورٹ کرتی ہیں میرے بھائیوں کو اور ہم بہنوں کو۔ ایک بڑے خاندان میں رہنے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ سوری سر۔ میرا سوال آپ سے تھا کہ ایک بڑے خاندان میں آپ کا فیملی ہے، تو ایک بڑے خاندان میں رہنے کا تجربہ کیسا رہتا ہے؟ اوکے سر ہمارا خاندان تو ویسے چھوٹا سا ہے، لیکن ہم ایک اپنی فیملی، ہم بہن بھائیوں کی، ہم بہن بھائیوں کی ماشاءاللہ، میرے 5 بھائی ہیں، ہم 4 بہنیں ہیں اور ایک میری مدر ہے، تو ہماری ایک اپنی فیملی ہے، ہم اسی میں خوش ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہم زیادہ اپنے خاندان میں جاتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ آتے ہیں ہمارے گھر، لیکن ہم نہیں جاتے زیادہ اپنے خاندان میں، کبھی کبھار جیسے خوشی غمی میں جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم میرے بھائی وغیرہ جاتے ہیں، ہم نہیں جاتے، بس ہم اپنے بہن بھائی ہم ایک دوسرے میں خوش ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے دینی تعلیم یعنی عالمہ کا کورس کرنا کیوں منتخب کیا تھا، اور اس کے کیا آپ اس کا کوئی یوٹیلائزیشن بھی کر رہی ہیں یا بس کورس کر کے ختم ہو گیا؟ سر میں نے اپنا کورس اسٹارٹ کیا تھا کہ میں ایک مدرسے میں پڑھتی تھی قرآن پاک، تو ساتھ میں مدرسہ تھا کتابوں کا، جیسے کہ تو وہاں پہ نا یہ پورا حجاب ہوتا تھا لڑکیوں کا، اور ہاتھ میں دستانے ہوتے تھے، پاؤں میں ان کے موزے وغیرہ، وہ فل بند ہوتی تھی، ان کی صرف آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھی ان کی۔ تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا، میں کہتی تھی دیکھو یہ کتنے پردے میں ہیں اور فل انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے اور یہ کتابیں پڑھتی ہیں۔ تو پھر میں اس طرح ان کو دیکھتی تھی ڈیلی بیسس پہ، میں تو اپنا قرآن پڑھنے جاتی تھی وہاں پہ، ساتھ میں مدرسہ تھا کتابوں کا، تو میں ان کو دیکھتی تھی ڈیلی بیسس پہ، پھر میرا وہیں سے شوق اسٹارٹ ہوا۔ میں نے کہا مجھے بھی ان جیسا بننا ہے، ان جیسا پردہ کرنا ہے اور انہی کی طرح مجھے پڑھنا ہے کتابیں۔ تو پھر میں نے بس گھر والوں کو ضد کی، میں نے بولا مجھے جوائن کروائیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ چھوٹے، کیونکہ ان کا ایک رول تھا، مطلب جو مدرسے میں کہتی تھی کہ مجھے داخلہ کروائیں، ان کا یہ رول تھا کہ وہ جب بھی ایڈمیشن کروائیں، چاہے چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے، تو وہ جیسے کہ اپنے فل پردے میں آئے۔ تو تب میری اتنی ایج بھی نہیں تھی، تو میرے گھر والوں نے بولا نہیں آپ ابھی برقع نہیں پہن سکتی، میں نے کہا نہیں مجھے پہننا ہی ہوگا۔ تو شروع کے پھر میرے گھر والوں نے میری ضد پوری کی، انہوں نے مجھے میرا داخلہ کروایا، اور اس کے بعد شروع کے 1 ہفتے میں چادر میں جاتی تھی مدرسے میں، پھر اس کے بعد مدرسے والوں نے بولا نہیں برقع پہن کے آؤ، پھر میرے بھائیوں نے بولا نہیں ابھی آپ چھوٹی ہو، مطلب آپ کی ایج نہیں ہے تو ابھی آپ نہیں پہن سکتی۔
मैंने कहा नहीं, फिर मेरे भाइयों ने मेरी ये भी ज़िद पूरी की कि मेरे बुर्का मुझे दिलाया, उसके बाद से आज तक सर मैंने कभी अब बगैर बुर्के के बाहर भी नहीं गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जी। खुदा आपको सलामत रखे। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने से आपकी सोच में क्या तब्दीली आई है? जी सर, कुरान को अब जैसे कि अब हम आम तौर पे इंसान कुरान पढ़ते हैं, लेकिन वो तर्जुमा उन्होंने नहीं पढ़ा होता। अगर हमसे कोई लफ्ज़ गलत भी हो जाता है, ज़बर-ज़ेर की जैसे ज़बर-ज़ेर हम गलत पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें उसके मायने का पता नहीं होता। हम कहते हैं चले कोई नहीं अगर हमने पढ़ लिया है, तो अगर हमें तर्जुमे का पता है कि अगर हमने ज़बर-ज़ेर गलत पढ़ ली, तो हमें पता हो जाएगा लग जाएगा कि ये हमने लफ्ज़ गलत पढ़ा है, इसका मायने गलत निकलेगा या गलत हमने पढ़ा है। तो मुझे कुरान पाक इस तरह फिर पढ़ने का ये मज़ा आता है कि हम जब ऐसे कुरान पाक पढ़ते हैं, अगर हमसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो हमें फ़ौरन उस तर्जुमे पे फ़ोकस करना होता है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं होगी या हमने गलत तो नहीं पढ़ लिया। उसके मायने पे फिर हम फ़ोकस करते हैं। तो आप क्या अभी अरबी को समझ लेती हैं? उसको तर्जुमा कर लेती हैं, सुन के, पढ़ के, देख के? जी सर। उनकी हैसियत से मैं पूछ रहा हूँ। जी, जी सर। माशा माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और ये बताइए साहिमा कि आपने इतने बड़े-बड़े मंज़िलें सर की हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत कुछ हासिल किया और इतनी मुश्किलात और कम वसाइल के बावजूद। तो उसमें आपने बताया था कि आपको खाना पकाने का भी बड़ा शौक है, तो ये कैसे पैदा हुआ खाना पकाने का शौक? मदरसे में? जी सर। नहीं सर, मदरसे में तो सर टाइम ही नहीं मिलता था और वहाँ पे चूल्हा भी नहीं होता था मदरसे में, वो सिर्फ़ मदरसे का खाना आता था, हम वही खाते थे 2 टाइम। वहाँ पे सिर्फ़ हम चाय कभी-कभार बना लेते थे बस, वो भी जुम्मे को जब हमारी छुट्टी होती थी, तो हम बस चाय बना लेते थे। वाह! मदरसे में मुझे शौक नहीं हुआ, जब मैं मदरसे से फ्री हुई सर, तो फिर उसके बाद मैं जब घर में थी फ्री, तो फिर मैं किचन में ज़्यादातर लगी रहती थी, तो फिर मुझे बहुत ही शौक होता था किचन में जाने का और खाने बनाने का क्योंकि मेरे भाई जब भी मैं कुछ ना कुछ बनाती, तो मेरे भाई मेरी तारीफ़ करते, तो मुझे अच्छा लगता था। तो फिर मेरे भाइयों की फ़ेवरेट फिर डिशें होंगी, वो फिर फ़रमाइश करते हैं कि हमें ये बना के दो, ये बना के दो, तो फिर इस वज़ह से अब इस भी वो ऐसे करते हैं, हर संडे को सबकी मैं फ़ेवरेट चीज़ें बनाती हूँ। वाह! उससे ज़बरदस्त। पहले नहीं बनाती क्योंकि उससे पहले मेरे पास टाइम नहीं होता। अच्छी बात है, बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपके मुताबिक एक कामयाब उस्ताद की क्या-क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए? जी, बिल्कुल, अब ठीक सवाल किया आपने। एक कामयाब उस्ताद की सबसे पहले जैसे कि अब मैं रिहान स्कूल में मैं देख रही हूँ, जैसे हमारे उस्ताद हैं, प्रिंसिपल हैं। वैसे अगर फ़िज़िकल में सर देखा जाए, आप भी अपने उसमें देखें, अपनी कंट्री में और हम भी, कि यहाँ फ़िज़िकल में ऐसे उस्ताद नहीं है। जैसे कि अब अगर हम रेहान स्कूल में जबकि मैं आई हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे मतलब सही हक अदा कर रहे हैं अपने उस्ताद होने का। ये जो हमारे उस्ताद हैं, प्रिंसिपल हैं, जैसे कि अब स्टूडेंट से हँस के बात करते हैं, एक फ्रेंडली तौर पे सब यहाँ पे रहते हैं ना, लेकिन फिज़िकल में ऐसा नहीं होता। तो मैं ये इस वज़ह से बहुत परेशान रहती हूँ कि ये फिज़िकल में ऐसा क्यों नहीं करते? इस वज़ह से बच्चे ना टॉर्चर होते हैं और वो फिर ज़्यादातर जैसे स्कूल में फिर बोरिंग हो जाते हैं और बच्चे दिल ही नहीं लगता उनका स्कूल में। तो क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे सर कि क्या फ़िज़िकल में आपको इस तरह नहीं, बेशक मैं आपकी इस बात से मुत्फ़िक हूँ कि प्रैक्टिकली जो है, वो उस्ताद को एक दोस्त होना चाहिए। उस्ताद का खौफ़ नहीं होना चाहिए तालिब इल्मों में। और वो ऑलवेज़ बहुत ही ओपन हो क्वेश्चनिंग करने के लिए, क्योंकि सवाल जो है वही आपको नई-नई मंज़िलों तक लेके जाता है, आपको सीखने के मौक़े देता है। और दूसरी अहम बात ये कि अख़लाक़
اور یہ سبق جو آپ کے ہمارے آئیڈیل شخصیت جو ہیں رسول خدا، ان کا بھی سب سے زیادہ زور دو چیزوں پہ تھا، ایک اخلاق پہ اور دوسرے علم حاصل کرنے پہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرتا ہے، اور چاہے ایک مثالن انہوں نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے جب اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا سواری کے طور پہ، تو عرب سے، حجاز سے چین جو ہے وہ ایک نہایت ہی دور علاقہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ جس کا لوگ جانے آنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں میری اپنی اوپینین تو یہی ہے کہ اساتذہ کو مشفق ہونا چاہیے، بہت ہی ہیلپ فل ہونا چاہیے، اور آن ٹاپ آف دیٹ، کیونکہ میں پاکستان میں پلا بڑا ہوں، وہاں کا تعلیم اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں تو خیر بہتر ہے، اسکول کی حد تک میں ضرور کہوں گا، یا مدرسوں کی حد تک بھی، تو استادوں کا رویہ جو ہے بہت ہی حاکمانہ ہوتا ہے، اور بچوں میں موٹیویشنل فیکٹر جو ہے وہ صرف اور صرف خوف ہوتا ہے، جبکہ موٹیویشنل فیکٹر جو ہے وہ خوف کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے لرننگ نہیں ہوتی، اس سے انسان رٹ تو سکتا ہے لیکن اس کی مینٹل گروتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ میری اوپینین ہے بدل، لیکن جی آپ تو ایک موجودہ استاد ہیں، تو اس لیے میں آپ کی اوپینین کو بہت زیادہ اہمیت دوں گا اور دے رہا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ سے آپ کی بہت زیادہ اچیومنٹ ہے اس چھوٹی سی عمر میں۔ بے شک مطلب میرے پاس تو آپ کی تعریف اور توصیف کے لیے مناسب الفاظ بھی نہیں ہیں۔ میرے پاس ایک آپ کے لیے سوال اور ہے بحیثیت خاتون، حالانکہ آپ بھی ایک نوجوان لڑکی ہیں، ٹین ایجر ہیں، کہ ایک خود مختار عورت بننے کے لیے، ایک خود مختار خاتون بننے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ ذرا اہم سوال ہے آج کل کے نوجوان لڑکیاں، بچوں سب کے لیے، تو تھوڑا سا آپ اس میں ہمیں روشنی ڈالیں۔ جی سر، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ جب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، جب انسان ایک بار ٹھان لے کہ میں نے یہ کام خود کرنا ہے، خود پہ میں نے ڈیپینڈ ہونا ہے، کسی پہ نہیں ہونا، تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اب کب تک ہم اپنے بھائیوں پہ بوجھ بنیں، اور تاکہ ہم بھی کچھ کریں، خود پہ ڈیپینڈ کریں۔ تو یہ ایزی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ یہ ہے کہ مشکل تو ہے، لیکن سر کوئی ایسا کام ہے جس میں مشکل نہ ہو؟ دنیا کے ہر کام میں مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی بھی تو آتی ہے نا۔ تو ہمیں مشکل، اب مجھے 1 سال ہو گیا ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے، 1 سال میرے کمپلیٹ ہو گئے، یہ عید کے بعد یہ میرا 1 سال، دوسرا سال میرا اسٹارٹ ہو گیا۔ تو میں نے پورا 1 سال میں نے مطلب بہت کچھ سیکھا میں نے یہاں سے، ریحان اسکول کے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ مجھے بھی نہیں آتا تھا لیپ ٹاپ چلانا۔ تو یہ ایزی ہے سر، اگر ہم ایک بار ٹھان لیں کہ ہم نے خود اپنے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، خود ہم ڈیپینڈنٹ بنے، تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جیسے میرے جیسی لڑکیاں یا پھر کوئی خاتون یہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر کبھی بھی نہیں کر سکیں گی، کیونکہ انسان جب ایک سوچتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے تاکہ پھر ہم کچھ کر سکیں۔ بے شک، بالکل صحیح کہا آپ جی نے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بھی بتائیے سائمہ، کہ آپ اپنے وقت کو پڑھائی، گھر، آپ کے جو شوق ہیں، اس کے درمیان کیسے تقسیم کرتی ہیں؟ جی سر، آپ نے ٹھیک سوال کیا۔ پہلے نا مجھے مشکل ہوتی تھی سر، کیونکہ میں نے ریحان اسکول جب نہیں جوائن کیا ہوتا تو وہ تو صرف میں گھر میں رہتی تھی، اور اپنے مطلب گھر کے کام اور اپنی نماز قرآن میں اپنا وقت وہ کرتی تھی۔
لیکن جب کہ میں نے یہاں اسکول جوائن کیا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے ٹائم مینیج کرنا، کیونکہ کلاسز ہوتی ہے دن میں، سارے دن کلاسز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد رات میں بھی کلاس، پھر گھر کا کام، کچن. تو اب شروع میں مجھے مشکل ہوئی ایک ہفتہ، لیکن اس کے بعد پھر میں نے مینیج کر لیا. اب میری ایک روٹین بن گئی ہے جیسے کہ ڈیلی بیسس کی. صرف سنڈے کو بس چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کی میری پوری روٹین ہے، اور مجھے پھر مشکل بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی مجھے جیسے تھکاوٹ ہوتی ہے یا پھر میں پریشان ہوتی ہوں کہ ہے میں نے یہ کام کرنا ہے. میں اپنے ٹائم پہ سارے میں نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے اپنے پورے دن کی اور رات کی. تو میں اسی حساب سے پھر اپنا ویکینڈ پورا چلاتی ہوں. اب آخر میں بس اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نوجوان لڑکیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی، میں آخر میں یہ نوجوان لڑکیوں کو پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ ایک بار ضرور کوشش کریں کہ وہ نیگیٹو نہ سوچیں، پازیٹیو سوچیں. وہ ایک بار ضرور ٹرائی کریں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. جب تک وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر پردے کے یا کچھ بھی، لیکن یہ ہے کہ ہم پردے میں بھی کر سکتے ہیں، بغیر پردے کے بھی کر سکتے ہیں، جو جیسے کرنا چاہیں. لیکن ایک بار ضرور وہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم خود اپنے پہ ڈیپینڈ کریں، کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں، تو وہ ضرور کر سکتی ہیں. اور میری ان کے لیے دعا ہے کہ وہ ضرور یہ قدم اٹھائیں. جزاک اللہ سائمہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور یہ علم کے موتی بکھیرنے کا. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان نسل کے لیے اور خصوصیت سے ان لڑکیوں لڑکوں کے لیے جو تھوڑے سے شہروں سے، بڑے بڑے شہروں سے دور رہتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک بہت بڑی موٹیویشنل فیکٹر ہیں. تو آج کی گفتگو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ نہیں بات کریں گے. ابھی مجھے تو بہت ساری اور باتیں کرنی تھی. آپ کا قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ ضرور ملیں گے. تھینک یو. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر.